الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض الصلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر شہادت امیر المومنین اول مظلوم کائنات علی علیہ السلام کے سلسلے میں ان سے روزہ مجالس میں آج ہم اپنی گفتگو کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کی وادی عقول انسان سے ماورا بحث ہے اور یہ کائنات حوادث نہیں ہے بلکہ کائنات واقعات ہے، ایکسیڈنٹس نہیں ہیں، انسیڈنٹس ہیں، اتفاقات پیش نہیں آتے، واقعات وقوع کرتے ہیں۔ اچھا، اب جب یہ واقعات وقوع کرتے ہیں، انہی میں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، پروردگار کے لیے کچھ نفخات ہیں، کچھ ہوائیں ہیں، نسیم صبح کی مانند اللہ کی رحمت کی کچھ ہوائیں چلتی ہیں۔ اب ان ہواؤں کا چلنا یہ کیسے پتہ لگے گا، پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ ہوا چلتی ہے صبح کی تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ صبح کی ہوا انسان کے وجود میں تازگی لاتی ہے، نشاط لاتی ہے، صحت کے لیے فائدہ مند ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سب کچھ بستر پہ پڑے پڑے حاصل نہیں ہوتا، نیند سے اٹھنا پڑتا ہے، بیداری پیدا کرنی پڑتی ہے، پھر گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے،
جہاں یہ نسیم چلے وہاں اپنے آپ کو پہنچانا ہوتا ہے. جب آپ پہنچا لیں گے باقی کام نسیم خود بخود کرتی ہے، تازگی بھی دیتی ہے، سلامت بھی دیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ بیدار ہو اور اپنے آپ کو اس جگہ پہنچائیں جہاں یہ نسیم چل رہی ہو. اب اللہ کی ان رحمت کی نفحات اور ان ہواؤں کے چلنے کا معلوم کیسے ہوگا؟ ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ کچھ ایام ہیں، کچھ خاص مواقع ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. فضلنا بعضهم علی بعض، کہ دیکھو یہ شب قدر ہے، یہ شب جمعہ ہے، یہ شب میلاد ہے، یہ شب شہادت ہے، یہ سب بتا دیے. یہ خاص ایام ہیں، خاص موقع ہیں. اب اگر اتفاق نہیں ہوتا، میں نے آپ سے کیا اتفاق نہیں ہے، وقوع ہے. اب اگر شب جمعہ بھی ہو، شب قدر کا وقوع بھی ممکن ہو، شب شہادت امیر بھی ہو، تو یہ تینوں واقع ہو کے یہ تو سمجھا رہے ہیں کہ آج کچھ نہ کچھ خاص ہے. اب اگر خاص ہے تو گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گا، جاگنے کی ضرورت ہے، گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. نسیم صبح میدانوں میں چلا کرتی ہے، اللہ کی رحمت کی ہوائیں فرش اعضاء پہ چلا کرتی ہے. تو امیر کا احسان ہے یا نہیں ہے کہ اس کی محبت نے ہمیں آج کی شب نفحات رحمانیہ کے لیے فرش اعضاء مہیا کر کے دے دیا. میرے غم میں اشک بھی بہاؤ، اپنے قلوب کو اللہ کی طرف پرواز بھی دو. لہذا طہارت قلوب شب ہے آج، اللہ سے عاشقی کی شب ہے، اللہ سے دل لگانے کی شب ہے. اور دل کیسے لگے گا؟ کہ جب اس کے اندر طہارت پیدا ہوگی. طہارت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آنسوؤں کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو آج کی شب امیر کی محبت میں آنسوؤں کا سیلاب جاری کر دو، خس و خاشاک کو خود بہا لے جائے گا، تمام گناہوں سے پاک کرے گا قلب کو. اور جب قلب مطہر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے تقرب کے منازل کو طے کرے گا. عرض کیا آپ سے کہ معیت علی اور قرآن ایسی ہے کہ ان کے اندر جدائی متصور نہیں. اب کل میں نے قرآن کے وجود کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مطالب عرض کیے کہ قرآن کا اصل وجود، حقیقی وجود نور ہے، اور یہ نور نازل ہوتا ہے. جب ہم نے کہا نازل تو میں نے عرض کیا کہ نزول میں خود بخود مرتبے متصور. دیکھیے تھوڑا سا میں اور ایکسپلین کر دوں بعض بچوں کے لیے، خاص طور پر یقیناً میرے بزرگان جتنے بھی ہیں متوجہ ہیں کہ نزول کی کیفیت کو اگر سمجھنا ہے اس کی ضد سے سمجھیں. نزول کی ضد ہے ترقی. اب ترقی میں کیا ہوتا ہے؟ ترقی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک گریڈ میں، ایک درجے میں داخل ہوتا ہے اور ترقی کرتے ہوئے اوپر جاتا ہے، درجہ بدرجہ جاتا ہے. اب اگر کوئی بالکل نچلے درجے میں آئے اور پھر اچانک سے سب سے اوپر والے درجے میں پہنچ جائے تو لوگ کہتے ہیں ترقی نہیں کی ہے، سفارش کے ذریعے سے ہوا ہے، پیسے کے زور سے ہوا ہے، اس کے پیچھے کسی کی سفارش ہے. یہ ترقی نہیں ہے. ترقی درجہ بدرجہ ہوتی ہے، محنت کر کے ہوتی ہے. آپ نے محنت کی، پرفارمنس اچھی کی، آپ 18 گریڈ میں آ گئے. پرفارمنس اچھی کی، 20 میں آ گئے، پھر آپ اس سے اوپر 19 20 اسی طرح سے اوپر جائیں گے. لیکن اگر آپ 17 سے ڈائریکٹ 22 پہ پہنچ جائیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے بھائی یہ ممکن نہیں ہے، یہ آ تو گیا ہے اوپر لیکن یہ ترقی نہیں ہے، اسے ظلم کہتے ہیں. اسی طرح سے تنزلی میں کیا ہوگا؟ درجہ بدرجہ نیچے آئے گا، درجہ بدرجہ. اگر ایک دم سے آ جائے تو ایک دم سے آنا ظلم ہو جاتا ہے، ایک دم سے نیچے آنا بھی بعض اوقات ظلم ہو جاتا ہے. اب نزول انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن نازل ہوا، پس نازل ہوا تو درجے طے کیے ہوں گے. اب وہ درجے کیا ہے متصور؟ کل میں نے ذرا سا اشارہ کیا تھا، آج تھوڑی سی تفصیل بیان کر کے اور انشاءاللہ گفتگو کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچاتے ہیں. نازل ہوگا تو سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لازمت کلام الہی ہے، اور اگر کلام الہی ہے تو سب سے اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ علم الہی، خدا کے علم میں ہے اور علم سے نازل ہوگا. اب علم سے جب نازل ہوتا ہے تو پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا مرحلہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی اتفاق ہوتا ہے، میرے ذہن میں کوئی چیز موجود ہے، علم کی صورت میں میرے ذہن میں موجود ہے. اگر میں اس کو نازل کرنا چاہتا ہوں کسی کاغذ پر تو نزول کے لیے کیا چاہیے؟
قلم چاہیے. بس قلم، اب دیکھیے غور کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ میں آرٹسٹ ہوں، مصنف نہ ہوں، آرٹسٹ ہوں، تصویر بنانے والا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ قلم کی شکل بدل جائے گی، قلم برش میں تبدیل ہو جائے گا، لیکن ادھر بھی معنی تو ترسیم ہو رہی ہے نا، علم منتقل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بس قلم کی شکل مہم نہیں ہے، کام مہم ہے. کام کیا کرتا ہے؟ علم کے مرحلے سے کاغذ کے مرحلے پر انتقال دیتا ہے. قلم کیا کرتا ہے؟ علم کے مرحلے سے کاغذ کے مرحلے پر منتقل کرتا ہے. اب علم الہی کے بعد قرآن نازل کہاں ہوا؟ سورہ مبارکہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے کہاں؟ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے. تو میں اللہ سے کہوں گا پروردگار یہ تیرے علم سے لوح پر جو آیا ہے، دیکھیے غور کیجیے گا، اب لازمات ہے یہ لوح جو ہے، یعنی لوح کہتے ہیں کسی کتبے کو. اب یہ کتبہ یا یہ لوح یہ میرے اور آپ کے جیسی تختی تو نہیں ہوگی نا، یہ گھر کے اور آپ جیسے میرا تو نہیں ہوگا. اب یہ لوح اللہ ہی جانتا ہے اس سے کیا مراد ہے، لیکن اتنا تو پتہ لگ رہا ہے کہ علم الہی سے قرآن لوح پر منتقل ہو رہا ہے. میرا علم اگر لوح پر منتقل ہو، قلم کا سہارا چاہتا ہے، قلم کا سہارا چاہتا ہے. علم الہی سے جو قرآن کو نازل کر کے لوح پر منتقل کرے اسے بھی قلم کہتے ہیں، وہ بھی قلم ہے. القلم ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. تو اب اللہ کے علم کے مقابلے پر نور محمد و آل محمد ہے جو اول مخلوق ہے، لیکن یہ اول مخلوق جس وقت علم الہی کو لوح پر انتقال دے رہا، نور آل محمد ہے، لیکن جس وقت علم الہی سے لوح پر انتقال دے رہا ہوتا ہے اس کیفیت میں قلم کہلاتا ہے. لیکن قلم میں نے بتایا نا کہ قلم کی شکل نہیں ہوتی، کام ہوتا ہے. کام کیا ہے؟ انتقال دے. پس جس کسی نے بھی اللہ کے علم سے لے کر لوح پر محفوظ کیا اسے کہتے ہیں قلم. آل محمد کا نور جب اس کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے اس وقت کیا کہلاتا ہے؟ القلم. اسی لیے اس کی قسم بھی کھائی گئی ہے. لہذا عزیزان من یہ قلم اب کیوں؟ اس لیے کہ جبرائیل کی، جناب جبرائیل علیہ السلام یقیناً بہت مقرب ہے، لیکن پرواز لوح تک ہے، لوح سے آگے نہیں ہے. لہذا کوئی اور نور ہونا چاہیے جو علم الہی سے لے کر نازل کر سکے کہاں؟ لوح پر. اب لوح پر آنے کے بعد جناب جبرائیل لیتے ہیں کہاں سے؟ لوح سے. جناب جبرائیل نے لوح سے لیا، پھر کہاں گیا؟ فرمایا لِأَنَّهُ قرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے کہاں؟ فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن لوح سے نازل ہو کر کہاں پہنچ رہا ہے؟ کتاب مکنون میں. کتاب مکنون میں بس ایک اور کتاب نما شے ہے جس میں قرآن پہنچ رہا ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون. میں نے آپ کو کل عرض کر دیا، کل میں نے پوری بحث یہ کی تھی کہ یہ جو مس کی بات اور طہارت کی بات کی ہے اس کا مطلب قرآن کا لفظ نہیں ہے، یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے بلکہ قرآن کا نوری کیفیت ہے. اسی لیے جب قرآن کہتا ہے کسی مقام پر لو انزلناہ علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیتہ، تم دیکھتے، حتماً تم دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہوتا. اب مجھے بتائیے، میں اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر پورا قرآن پڑھ دوں تو کیا قرآن پہاڑ لرزے گا؟ نہیں لرزے گا. میں اپنی جیب میں لے کر قرآن کو پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں تو کیا پہاڑ لرزے گا؟ بس اگر پہاڑ لرز نہیں رہا تو یاد رکھنا یہ وہ قرآن کے نزول کا مرحلہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کی حقیقت نورانیہ ہے کہ اگر وہ حقیقت نورانیہ نازل ہو جائے تو پہاڑ اسے برداشت نہیں کرتا. تو کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جس کا قلب
پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. تو میں نے خود قرآن نے کہا نزل بہ روح الامین، اس کو ہم نے روح الامین کے ذریعے سے نازل کیا. کہاں؟ علی قلبک، اے میرے حبیب تیرے قلب پر نازل کیا. اب دل سے میں نے مراد کیا نا، دل سے مراد تو یہ نہیں ہے روح پیغمبر ہے. تو اب یہ روح پیغمبر پر نازل کب ہو رہا ہے؟ کیونکہ مجھے اور آپ کو تو جبرائیل آتا جاتا دکھائی بھی دے رہا. دیتا ہے نہیں دیتا؟ اصل میں تو نہیں دیتا بھائی. کسی کی شکل میں آیا، پیغمبر نے کہا یہ فرشتہ، میں نے اور آپ نے مان لیا. ورنہ مجھے اور آپ کو کیا پتا فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ تو پتہ ہے آپ کو کیا؟ ہمیں نہیں پتا. دیکھیے میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ وحی ہمارے جیسے انسانوں کا کامن ایکسپیرینس نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا وحی کیا ہوتی ہے. بالکل مثال دوں آپ کو. اب دیکھیے اگر کوئی شخص نابینا، کوئی شخص اندھا نابینا موجود ہو، آپ میں سے کوئی ہے، چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج ممبر سے، کوئی مادر ذات نابینا کو رنگ سمجھا سکتا ہے؟ بتائیے، کوئی سمجھا سکتا ہے؟ میں چیلنج کر رہا ہوں. آپ کلر بلائنڈ یا نابینا شخص کو کبھی بھی زندگی میں رنگ نہیں سمجھا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رنگ کو کبھی تجربہ کیا ہی نہیں ہے. اس نے کبھی رنگ کو درک کیا ہی نہیں ہے. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں آپ اسے سمجھا نہیں سمجھے. اب دیکھیں اگر خدا نخواستہ کوئی نابینا ہو تو کیا ہم اسے اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں؟ کیا نابینا کمتر ہوتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. بلکہ ہمارا تو اعتقاد یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اللہ اس کے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے. بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل، بڑے بڑے افراد جو ہیں وہ نابینا رہ چکے ہیں دنیا میں. تو نابینا ہونا انسانی حیثیت سے کم تو نہیں کرتا. تو مجھے یہ بتاؤ قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ اندھا اور بینا کبھی بھی لا یستویان؟ کیا خدا کی نظر میں اندھا کمتر ہے؟ نہیں ہے. تو پھر کس اندھے کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بھائی سارے انسان برابر ہیں. ہم بھی اندھا اگر کوئی ہو جائے اس کو اپنے جیسا ہی انسان کنسیڈر کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ میں زیادہ ہوں یہ کمتر ہے. کوئی بات نہیں، ان کی کوئی ایک حصہ اگر کم ہے اللہ تعالیٰ 10 حصے اور دے دیتا ہے. اور ایسے میں نے عرض کیا ایسے قابل لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اور نعمات ہم نہیں سمجھ سکتے بات چیزیں جو وہ سمجھ لیتے ہیں. اللہ کا لطف ہے. یہ سارے کے سارے انسان برابر ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ اعمیٰ اور بصیر برابر نہیں ہیں، لا یستویان؟ تو یہ کون ہے جو لا یستویان ہے؟ میں نے عرض کیا نا. اب دیکھیے جس طرح سے آنکھ کا نابینا رنگ درک نہیں کر سکتا، اسی طرح سے امتی کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ وحی کا آنا ہوتا کیا ہے. فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ وحی کا آنا کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو اعمیٰ اور بصیر کہا جا رہا ہے یہ آنکھ کے اندھے کو نہیں کہا جا رہا بلکہ امتی اور معصوم کو کہا جا رہا. امتی اور معصوم ہیں چونکہ معصوم وحی کے ذریعے جو دیکھ رہا ہوتا ہے ہم کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے، لہذا وہ ہمارے مقابلے پر بینا ہیں. ہم آنکھیں رکھ کر بھی نابینا ہیں. ہمارے اور ان کے بارے میں کہا لا یستویان، یہ برابر نہیں ہے. لہذا سورہ مبارکہ مومنون کا جا کر ترجمہ جا کر دیکھیے. سورہ مبارکہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے جتنے بھی انبیاء کی مخالفت کرنے والے تھے وہ سارے، حضرت نوح سے شروع کیا اللہ نے کہ حضرت نوح کو جھٹلانے سے لے کر پیغمبر تک کو جھٹلانے والے کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو وحی کا انکار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وحی کا. اور جب وحی کا انکار کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ تم نبی نہیں ہو، بلکہ کیا کہتے ہیں یہ ہمارے جیسا ہے. ذرا سا غور کریں. ہر زمانے میں یاد رکھیے گا نبوت کے دشمن کی پہچان کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارے جیسا ہے. کیوں؟ جب ہمارے جیسا ہو جائے گا تو جیسا وحی ہم پر نہیں اترتی اس پر بھی نہیں اترتی. جیسے فرشتہ ہمارے پاس نہیں آتا اس کے پاس بھی نہیں آتا. بس یاد رکھنا کلمہ پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. اگر کوئی نبوت پر ایمان رکھتا ہے تو پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ اسے کبھی اپنے جیسا نہیں، اگر اپنے جیسا سمجھ رہا ہے تو سمجھ لو نبی کے مقابل پر دشمن نبی ہے.
اصل نبوت کیا ہے؟ نبوت کی تو اصلی یہی ہے، جب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم جیسے کہتے ہیں رسول، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اور ہے، میں اور ہوں، اس پر وحی اترتی ہے، مجھ پر نہیں اترتی، اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، میرے پاس۔ بس جب یہ بات ہو گئی تو وہ جو درک کرتا ہے میں نہیں کر سکتا، وہ درک کرتا ہے، بصیر ہے، میں نہیں کرتا، میں اندھا ہوں، لہذا ان کے بارے میں فرمایا لا یستویان، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا برابر نہیں ہو سکتے، تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم معصوم کو اپنے برابر کر لو؟ برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے کبھی بھی، یہ یاد رکھیے گا۔ اب مرحلہ کیا ہے؟ اگر ہمارے برابر نہیں ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا قابل اتباع نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزوں، ایسا نہیں ہے۔ اب سلسلہ کیا؟ سلسلہ یہ ہے، ایک طرف سے قرآن کا نزول ہو رہا ہے، دوسری طرف نور محمد و آل محمد، نور محمد جو اول مخلوق، فضائل کی دنیا میں خدا کے بعد انہی کے پاس ہے سب کچھ، یہی کمالات اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیے گئے سارے کمالات ہیں، لیکن ان کا کمال امانت ہے، وہاں سے علم نے نزول کیا، یہاں سے نور آل محمد نے نزول کیا، قرآن بھی نازل ہو کر آ رہا ہے، روح محمد و آل محمد تک پہنچ گیا۔ کہاں پہنچا؟ کہاں پہنچا؟ کب پہنچا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن۔ سورہ رحمان تو بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہے، ہاں، بڑی آوازیں لگا لگا کے پڑھتے ہیں، الرحمن علم القرآن۔ رہبر فرماتے ہیں آواز لگانے سے زیادہ اگر اتنا ہی تدبر کیا ہوتا قرآن، آواز کی خوبصورتی خدا تک نہیں پہنچاتی، تدبر پہنچاتا۔ صرف سورہ رحمان کی ترتیب دیکھ لیتے تمہیں پتہ لگ جاتا ہم اور ہیں، وہ اور ہیں۔ فرمایا الرحمن، رحمان ہے وہ ذات، علم القرآن، جس نے قرآن، اور کہا القرآن یعنی کیا؟ پورے قرآن کی تعلیم دے دی۔ کس کو دی؟ کس کو دی؟ کہا خلق الانسان، تعلیم پہلے دی ہے، انسان بعد میں خلق، انسان بعد میں خلق ہو رہا ہے۔ پھر کہا جب خلق ہو گیا، پھر کہا علمہ البیان، پھر کہا علمہ البیان۔ انسان کو بیان ہونے، انسان کو خلق ہونے کے بعد قرآن کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، بیان کی تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن اور بیان، اب اس کو غور کیجئے، قرآن اور بیان، قرآن اور بیان، درمیان میں ہے خلقت انسان۔ پس جس کو خلقت انسانی سے پہلے قرآن تعلیم ہو رہا تھا وہ نور محمد و آل محمد ہے۔ انسان خلق ہو گیا، جب خلق ہو گیا تو اہل بیت بھی نازل ترین شکل میں، نازل ترین، نور محمد و آل محمد نازل ترین شکل میں، نازل ترین شکل میں ہمارے اور آپ جیسی انسانی شکل میں پیدا ہوئے۔ تو یہ تو ان کا احسان ہے کہ وہ میرے اور آپ جیسی شکل میں آ گئے، یہ مہربانی ہے ان کی، آ گئے۔ آنے کے بعد اب یہ کون ہے؟ یہ معلم قرآن ہے، یہ معلم قرآن ہے۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ علمہ البیان، اب انہوں نے تعلیم بیان دینی ہے۔ پس وہ قرآن جو خلقت انسانی سے پہلے ہے، کیا وہ الفاظ کی شکل میں ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا بھئی، جب انسان ہی خلق نہیں ہوا تو لفظ کہاں سے آیا؟ ابھی تو انسان خلق نہیں ہوا تو لفظ کہاں سے آیا؟ بس اس کا مطلب خلقت سے پہلے جو قرآن ہے وہ نور کی شکل میں ہے، انسان خلق ہو گیا تو اب ان انسانوں کے درمیان میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کا قلب اس نور کو نورانی شکل میں لے اور اپنی زبان سے اس کو بیان کی شکل میں ظاہر کرے۔ جب قرآن بیان میں تبدیل ہوتا ہے تو وہ لفظوں کی صورت میں میرے اور آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ بس قلب مصطفیٰ کی اہمیت یہ ہے کہ وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اپنے سینے میں موجود قرآن کو اپنی لسان اطہر سے لفظوں کی صورت میں بیان کر کے مجھے اور آپ کو دے دے گا۔ بس یہ قرآن کی، یہ جو قرآن کی یہ بیانی کیفیت ہے، یاد رکھیے گا، بیان کر دیا تاکہ الفاظ کی صورت میں روشن ہو گیا، واضح ہو گیا، نور کو الفاظ کی شکل میں تبدیل کر دیا پیغمبر نے۔ لیکن اب کتاب بھی موجود ہے، معلم بھی موجود ہے۔ پہلا معلم خدا، دوسرا معلم پیغمبر، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پیغمبر کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے؟ پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ پیغمبر کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، ذمہ داری ہے پیغمبر کی۔
پیغمبر کی ذمہ داری۔ اب کتاب بھی موجود، معلم بھی موجود، کتاب بھی موجود ہے، معلم بھی موجود ہے۔ اب اگر کتاب موجود ہو، معلم بھی موجود ہو، لیکن کوئی شاگرد موجود نہ ہو، بتائیے نا بھائی، میں یونیورسٹی بنا دوں، دنیا کی بہترین ساری بہترین کتابیں لے آؤں، سارے بہترین پروفیسر لے آؤں، لیکن کوئی پڑھنے والا ہی نہ ہو، یا ہو لیکن ان سے صحیح معنی میں استفادہ نہ کرنے والا ہو، تو لغو ہو جائے گا نا۔ بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کبھی لغو کرتا ہی نہیں ہوں۔ وما خلقنا ھذا باطلا، ہم نے کائنات کو باطل تو خلق نہیں کیا، تو اگر باطل نہیں خلق کیا اور اللہ خود معلم ہے، کتاب موجود ہے قرآن، اچھا اب قرآن اگر کتاب ہے، اللہ معلم ہے، تو قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ کیا فزکس کا علم ہے؟ کیمسٹری، بایولوجی، اکنامکس، ریاضی، کس چیز کی کتاب ہے؟ کس چیز کی ہے؟ فرمایا تبیانا لکل شیء، قرآن کیا ہے؟ تبیانا لکل شیء، ہر شے کا بیان۔ بیان اور تبیان میں فرق کیا ہے؟ بیان ہوتا ہے بغیر دلیل کے روشن کرنا، تبیان ہوتا ہے دلیل کے ساتھ روشن کرنا، دلیل کے ساتھ۔ دیکھیے اب تھوڑا سا چیزوں کو سمجھے گا۔ پیغمبر جس وقت ادعا کرتا ہے رسالت کا، ادعا کیا نا پیغمبروں نے اور کہا بھائی ہم اللہ کے نبی ہیں، اب مجھے بتائیے انشاءاللہ ہم آستانِ ظہور امام زمانہ پر ہیں انشاءاللہ، ان شبوں میں خاص طور پر ہر دعا میں ترجیح دیں امام کے ظہور کی دعا سب سے زیادہ۔ جب بھی دعاؤں کا آغاز کریں سب سے پہلے امام کے لیے دعا کریں۔ اب امام کے لیے دعا کرنے کے بعد اب ہم ہیں اور خدا کرے اللہ کرے پروردگار شب شہادت امیر المؤمنین بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، شب قدر بھی ہے، آج کی شب المقدرات میں کوئی چیز لکھنا چاہتا ہے ہمارے امام کے ظہور کو اس سال میں لکھ دے، اگلے سال کا رمضان امام کے ظہور کے ساتھ کریں، اعمال شب قدر امام کے ساتھ انجام دیں، خدا جانے وہ کیفیت ہی کیا ہوگی۔ لیکن اب مسئلہ ہے نا، امام بھی آ کر 40 سال کے جوان کی صورت میں امام ظہور فرمائیں گے اور کہیں گے بھائی میں امام ہوں۔ امام کا مطلب کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، میرے پاس ہی آتے ہیں، میں ہی صاحب امر ہوں، میں ہی جبرائیل سے بات کرتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری ادعا امام بھی تو کریں گے، تو پھر مجھے اور آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ دیکھیے پرانے زمانے میں بھی جب لوگوں نے جھٹلایا ہے تو وجہ میں نے بتا دی، وہی کامن ایکسپیرینس نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں اگر جبرائیل ایک آدھ دفعہ ہم سے ملاقات کر کے چلے جاتے تو ہمیں پتہ لگ جاتا بھائی جبرائیل کیسا ہوتا ہے، فرشتہ کسے کہتے ہیں۔ ہاں پھر ہم یہ کہتے چلو ہم سے ایک دفعہ ملا، پیغمبر سے ہر وقت ملتے ہوں گے، بھائی یہی فرق رہ جاتا۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جبرائیل کیا ہوتا ہے، وحی کا آنا کیا ہوتا ہے، وحی کیا ہوتی ہے، ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اب امام بھی آ کر ادعا کریں گے تو کیسے پتہ لگے گا؟ پچھلے انبیاء نے کیا کیا؟ دو چیزیں یاد رکھیے گا۔ پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے اسی وجہ سے تمام انبیاء کو اور تمام معصومین کو معجزہ عطا کیا ہے۔ معجزہ کیا کرتا ہے؟ معجزہ اس کا جو اصل مادہ ہے وہ ہے عین جیم سے عجز۔ عجز کسے کہتے ہیں؟ عاجز کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی ناتوانی کا اظہار کر دے۔ دیکھیے ایک آدمی ناتوان ہوتا ہے لیکن اظہار نہیں کرتا، جو اظہار نہ کرے وہ عاجز، ناتوان تو ہوتا ہے عاجز نہیں ہوتا۔ مثال دے دوں، بعض اوقات بچے ضد کرتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ کوئی بھاری چیز اٹھاتے وہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا میں اٹھاؤں گا، بھائی میں اٹھاؤں گا۔ اب آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی تم نہیں اٹھا سکتے یہ، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ تو ایک دفعہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا اٹھا لو، آپ کہتے ہیں اٹھا لو اسے۔ اب وہ جب چھوٹا بچہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اٹھا نہیں پاتا، اور کیجیے گا، اپنی پوری کوشش کے بعد جب نہیں اٹھا پاتا تو اپنی ناتوانی کو درک کر لیتا ہے، اور ناتوانی کو درک کرنے کے بعد اب آپ سے بحث نہیں کرے گا، چپ چاپ پیچھے کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ اب اس کو پتہ لگ چکا ہے کہ میں ناتوان ہوں۔ بس یہ پیچھے ہٹنا عاجزی کہلاتی ہے۔
یہ پیچھے ہٹنا، بات کو مان لینا، چپ چاپ بات کو مان لینا، یہ عاجزی کہلاتی ہے۔ پس عاجزی انسان کو اتباع اور اطاعت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب معجزہ کیا ہے؟ معجزہ وہ کام ہے کہ جو عقول انسان کو عاجز کر دیتا ہے۔ معجزہ ظاہر ہو کے کیا کرتا ہے؟ عقل انسانی کو عاجز کر دیتا ہے۔ اب جب عقل انسانی عاجز ہوتی ہے، چپ چاپ پیچھے ہٹ جاتی ہے اتباع کے لیے۔ بھائی لازم بات ہے، اب اگر میں امام سے، میں کیوں طلب کروں گا امام سے معجزہ؟ کس نے حق دیا کہ میں امام سے معجزہ طلب کروں؟ بھائی حق یہ ہے، میں کہوں گا مولا مجھے کیا پتہ لگے گا کہ آپ ہی حقیقی امام ہیں یا نہیں، جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں یا نہیں، آپ ہی فرزند زہرا ہیں یا نہیں، تو مجھے اتباع کے لیے آمادہ کریں۔ امام معجزات کو ظاہر کریں گے، جب معجزات ظاہر ہوں گے عقول خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ تابع ہو جائیں گی۔ جب عقول تابع ہو جائیں گی خود بخود، اب یہ کام بتا رہا ہے، یہ کام کہ یہ وہاں جھوٹ نہیں بول رہا، معجزہ بتا رہا ہے کہ یہ اس بات کے متعلق جھوٹ نہیں بول رہے۔ بس معجزے کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں انبیاء؟ عقل۔ لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے، معجزہ دیکھ کر بھی بعض لوگ نہیں مانتے۔ ایسا ہوا نا، سب انبیاء کے ساتھ ہوا ہے، سب انبیاء کے پاس معجزات تھے پھر بھی نہیں مان رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر نبی گواہ لے کر آتا ہے۔ گواہ میں خاص طور پر جب پیغمبر کو، جو مگر پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے نہیں ہیں، کیا میرے پیغمبر نے اشارہ کر کے درخت کو ہرا بھرا کیا یا نہیں؟ کیا میرے نبی نے ہاتھوں کے اوپر کنکریوں کو اشارہ کیا، انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں؟ کتنے ہی معجزات ہیں، بے تحاشا معجزات ہیں جو پیغمبر نے کر کے، اس کے باوجود نہیں مان رہے ہیں۔ تو اب گواہ چاہیے۔ اب جب گواہ چاہیے تو پیغمبر نے کیا کہا کہ بھائی، قرآن نے کہا اے نبی کہہ دو، سورہ مبارک انعام میں کہا کہ کہو ان لوگوں سے، کیا کہو؟ قل ایو شیء اکبر شہادتاً، کون سی چیز ہے کہ جو شہادت کے اعتبار سے سب سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے؟ کون سی چیز؟ اور نبی ان کو کہہ دو کہ اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ شاہد اور گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اور پھر دوسرا کوئی گواہ؟ یہاں مسئلہ کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کروں گا، میں کہوں گا پروردگار یہاں ہمیں وحی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہی نہیں سمجھ میں آ رہی، فرشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو بھیجنے والا کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو اللہ طاقتور گواہ ہے، مانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گواہی کی منزل پر ہمیں تو فرشتہ حل نہیں ہو رہا، ابھی وہی حل نہیں ہو رہی، تو اگر تو آ جاتا ہے درمیان میں تو ویسے ہی عقل سے ماورا ہے، تو یہ تو مسئلہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ اب اللہ کے نبی نے سورہ مبارکہ نامہ میں کیا کہا، اور کیا ہے؟ وَأُوحِي إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور دیکھو میرے اوپر اس قرآن کو وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں ڈرا سکوں۔ تو میں کہوں گا پیغمبر سے، مولا یہ تو مسئلہ پھر وہیں پھنس گیا، ہم تو بھائی یہ لوگ قرآن کا ہی تو انکار کر رہے ہیں کہ یہ وحی نہیں ہے، یہ لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، یہ تو دونوں گواہ ایسے ہو گئے کہ دونوں ہی حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو پھر سورہ مبارکہ رات نے انجام آواز دی، کہا کہ یقول الذین کفروا، یہ جو لوگ کفر کرتے کیا کہتے ہیں، لست مرسلا، تو نبی نہیں ہے۔ تو پیغمبر ان سے کہتے ہیں قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان شہادت کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو اللہ تو پھر وہی مسئلہ بن گیا، پروردگار مسئلہ پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے، گواہ تو ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کو بھی ثابت کرے، نبوت کو بھی ثابت کرے، وحی کو بھی ثابت کرے۔ تو اب اگر دوبارہ قرآن آ جائے گا تو مسئلہ وہی ہوگا، لیکن اگر پہلے قرآن کو بلایا تھا، قرآن کو گواہ ٹھہرایا تھا، تو اب جو آنا چاہیے وہ کم از کم قرآن کے برابر کا گواہ ہونا چاہیے، قرآن کے برابر کا ہونا چاہیے۔ تو اب پیغمبر نے کیا کہا کہ اے نبی کہہ دو میرے اور تمہارے لیے، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے، اور دوسرا گواہ اب کون ہے؟ اب کون ہے؟ کہا ومن عندہ علم الکتاب، وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ بس یہ جو بھی ہوگا، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا، اس کا وزن اتنا ہی ہوگا جتنا قرآن کا ہوگا، گواہ کے طور پر آ رہا نا۔ اب اس آیت سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ کوئی تو شاگرد ایسا ہے کہ جس کو تعلیم، کوئی شاگرد ایسا بھی ہے کہ جس کو ساری کتاب کا علم دے دیا گیا ہے۔ معلم کون ہے؟ ایک معلم ہے خدا،
دوسرے ہیں پیغمبر، اللہ نے تعلیم کی پیغمبر کو، پیغمبر نے بھی کسی کو تعلیم کی، اب کوئی تو شاگرد ہونا چاہیے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، یہ بتا رہے کہ ایسا شاگرد ہے، لیکن اگر قرآن تبیاناً لکل شے ہے تو پھر شاگرد ہونا چاہیے نا جو تبیاناً لکل شے بتا سکے کہ تبیاناً لکل شے کا مطلب کیا ہے۔ اگر قرآن تبیاناً لکل شے ہے تو شاگرد کے احاطے میں کل شے ہونی۔ اب کل شے کیا ہے؟ کل شے جو ہے ما سوا اللہ، اللہ کے سوا کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ کل شے۔ تو پھر شاگرد ایسا ہونا چاہیے۔ اب یہ شاگرد کہاں ہے؟ علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کیا، ابن شاذان سے روایت نقل ہے کہ میرا مولا بصرہ کے منبر پر بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو۔ اچھا یہ جو کہا ہے نا میرے مولا نے، یہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ میرے مولا نے سلونی سلونی کا دعویٰ کئی جگہوں پر کیا۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ جب بھی میرا مولا سوال کرتا تھا کوئی داڑھی کے بال پوچھنے کے لیے اٹھ کوئی اس کام کے لیے کوئی اس کام کے لیے، جبکہ جب میرے مولا نے کوفہ کے منبر پر کہا تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ھذا بسطۃ فی العلم، یہ میرا سینہ نہیں ہے بلکہ علم کا گنجینہ ہے، اور اس علم کے گنجینے کا راستہ بھی بتایا کہ ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، یہ مجھے پیغمبر نے ایسے دیا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیا کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علی نے اونٹنی کی مثال نہیں دی، اس لیے کہ اونٹنی چرتی کچھ ہے، وہ پیٹ میں جاتا ہے، جذب ہوتا ہے، جذب ہو کر خون میں ملتا ہے، خون پستان میں آتا ہے، پستان اس سے دودھ نکالتے ہیں تو کھاتی کچھ ہے، دودھ کی صورت میں دیتی کچھ ہے، لیکن پرندہ جیسا دانہ اٹھاتا ہے ویسا دانہ تو یہ جو امیر المومنین مثال دے رہے ہیں اسی میں سمجھانا چاہتے ہیں جیسا علم پروردگار سے نبی نے لیا بغیر کسی تبدیلی کے علی تک پہنچا دیا، لہذا فرمایا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو میرے سینے کے اندر علم ہے یہ رسول اللہ کا لعاب ہے۔ تو آپ سمجھا یہ رہے ہیں دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کا نبی مجھے لعاب پلا رہا ہے، لعاب نہیں پلا رہا تھا، قرآن کے نور کو میرے سینے میں منتقل کر رہا تھا۔ اب علی جس کو زبان چسائے گا حسن کے سینے میں بھی چلا جائے گا، حسن سے حسین کے سینے میں منتقل ہوگا، حسین سے اس کے بیٹے میں، تو آج بھی وہ سینہ موجود ہے جس میں قرآن کا نور پورے کا پورا موجود ہے۔ شے ثابت بھی تو ہونا چاہیے، ادعا محض ہوتا ہے اگر ادعا ثابت نہ ہو۔ لہذا اب بصرے میں جب میرے مولا نے کہا، اور پھر یہ مشہور و معروف جملہ بصرے میں ہی فرمایا انی اعرف طرق السماوات، میں آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں زمین کے رستوں سے زیادہ۔ اب جب علی نے یہ ادعا کیا، آسمانوں کی بات کر رہے ہیں، آسمانوں کے راستوں کی باتیں کر رہے ہیں، تو کہا ایک بوڑھا سا آدمی کھڑا ہو گیا، بوڑھا آدمی ایک شیخ کھڑا ہو گیا، اور اس نے آگے بڑھ کر کہا یا علی اگر ایسی ہی بات ہے تو این جبرائیل؟ بھائی علی نے تو ادعا کر دیا نا کہ میں زمینوں اور آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں، تو ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا پھر بتاؤ این جبرائیل، جبرائیل کہاں ہے؟ تو اب روایت نے کہا ہے رمق لفظ استعمال کیا ہے، آنکھ سے رمق، رمق اشارے کو کہتے ہیں، لیکن رمق اس آخری سانس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے نکلتے ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو آخری رمق ہوتی ہے نا انسان کی، یہ کتنی باریک ہوتی ہے، اتنی باریک اور اتنی لطیف ہوتی ہے کہ اگر انسان کی آنکھ کھلی بھی ہو تو بند کرنے کا موقع نہیں دیتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں افسانے ہیں نا کہ فلاں کی آنکھ کھلی رہ گئی، پتہ نہیں کسی کا انتظار کر رہا تھا، آنکھ بند ہو گئی تو فلاں کر رہا تھا، یہ سب افسانے ہیں، افسانے ہیں۔ موت اتنی دقیق ہے، یہ جو آخری رمق ہے اتنی دقیق ہے کہ اگر مرنے سے پہلے مردے نے پلک جھپک لی اور رمق آخری نکل گئی تو پھر کھلنے کا موقع نہیں دیتی۔
آنکھ کے جھپکنے میں اتنی دقیق ہے. تو اتنا لطیف اشارہ آنکھ کا، اتنا لطیف اشارہ کا اتنا لطیف اشارہ علی نے ایک مرتبہ آسمان کی جانب کیا، ایک مرتبہ مشرق میں کیا، ایک مرتبہ مغرب میں. کتنی سمتیں ہو گئیں؟ دنیا میں کتنی سمتیں پائی جاتی ہیں؟ اختلاف العلماء. شش جہاد جو کہا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اصل میں فزیکل دنیا میں صرف 3 جہاد پائی جاتی ہیں. اصل جو ڈائمنشن ہے وہ 3 ہیں، 3 ڈائمنشنز. جو 6 کہی جاتی ہیں وہ ان کی نیگیٹو ہے، ایکس کی نیگیٹو، وائی کی نیگیٹو، زیڈ کی نیگیٹو ہوتی ہے، منفی ہوتی ہے، ورنہ حقیقتاً 3 ہوتی ہیں، 3 ڈائمنشنل. چوتھی، پانچویں، چھٹی نہیں ہوا کرتی. اصل جو ہے وہ 3 ڈائمنشنز ہیں. 3 جتنا کچھ بھی ہے وہ 3 ڈائمنشنز میں یاد رکھیے گا. اب یہ جو 3 ڈائمنشنل اسپیس ہے دنیا کی ساری کی ساری، پوری کائنات 3 ڈائمنشنل میں ہے. اب 3 ڈائمنشنل اسپیس میں علی نے کیا کیا؟ تینوں جانب میں دیکھا، تینوں جانب میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کسے تلاش کر رہی ہے علی کی نگاہ؟ جبرائیل کو. اور جبرائیل کہاں ہو سکتا ہے؟ علماء نے فرمایا جن اور فرشتے کے درمیان میں فرق، 2 فرق ہیں. ایک فرق کیا ہے؟ جن آگ کی مخلوق ہے، فرشتہ نور کی. دوسرا، جن تقریباً ہر شکل میں آ سکتا ہے تقریباً، لیکن کبھی بھی معصوم کی شکل میں نہیں آ سکتا. لہذا جن انسانی شکل میں اگر کبھی ظاہر بھی ہو تو سالم انسان کی شکل میں ظاہر نہیں ہو سکتا. فرشتہ ہر شکل میں آ سکتا ہے، ہر شکل میں آ سکتا ہے، سوائے 2 نجس جانوروں کے. یہ جو 2 نجس جانور ہیں یہ فرشتہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب آپ تصور کیجئے کہ علی کتنی دیر دیکھ رہے ہیں؟ رمق بھر یعنی ہلکا سا لہجہ بھر علی نے تینوں جہاد میں تلاش کیا. اب اس تینوں جہاد میں علی کے یہ جو ہلکی سی نظر ہے، یقیناً ہو سکتا ہے کہ جبرائیل کسی خاک کے ذرے کی شکل میں ہو سکتا ہے کوئی پتھر ہو سکتا ہے کوئی پہاڑ بنا ہوا ہو سکتا ہے کہ پانی کی شکل اختیار کیا ہوا ہو سکتا ہے کہ کوئی پودا ہو، کوئی پتا ہو، کوئی پھول بنا ہوا ہو، کسی شکل ہلکی شکل میں ہو، کسی پانی کے جانور کی شکل میں ہو، خشکی کے جانور کی شکل میں ہو، آسمان کے پرندوں کی کسی شکل میں ہو، کوئی ستارہ بنا ہوا ہو، کوئی سیارہ. بھئی کچھ بھی بن سکتا ہے نا. جبرائیل کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. تو ایک پلک کی ایک جھلک میں، اشارے کی ایک جھلک میں جو پوری ایک جہت کائنات کا مطالعہ کرے، ایک ذرے کو چیک کرے کہ یہ جبرائیل ہے یا نہیں، تو جتنی دیر میں اور آپ جبرائیل کا نام بھی نہیں لے سکتے، اتنی دیر میں علی نے پوری کائنات کا مطالعہ کیا اور کہا تو ہی جبرائیل ہے، تو ہی جبرائیل ہے. اب میں کہہ رہا ہوں نا، ادعا رہ جائے. اگر جبرائیل سر جھکا کے باہر نکل جاتا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ناصبی یہ کہتے کہ پتہ نہیں جبرائیل تھا بھی یا نہیں. امکان تھا نا کہ کہے کہ جبرائیل تھا بھی یا نہیں. اب جبرائیل بھی جانتے ہیں، پتہ ہے کہ کس کس دل میں کہاں کہاں بغض موجود ہے. لہذا اب جبرائیل نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ اپنے آپ کو پہلے پرندے کی شکل میں تبدیل کیا اور اپنے پروں کو جب پھیلایا تو جیسے ہی پرندے کی شکل میں جبرائیل ظاہر ہوئے، تمام مسجد کی چیخیں نکل گئیں. جبرائیل پرواز کر کے چلے گئے، یہ پیچھے کہتے رہ گئے نشہد انک حقا رسول. چیخ مارنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی پیغمبر کے برحق وصی ہیں. تو آج جبرائیل یہ کام کر گیا، لوگوں کو بتا کر چلا گیا کہ تبیانا لکل شے کا حقیقی مصداق وہ ہے جو منبر پر بیٹھا ہے. بس اگر قرآن کہے تبیانا لکل شے تو قرآن کے الفاظ کے درمیان میں کل شے تلاش مت کرنا، بلکہ قرآن کے اس شاگرد کو تلاش کرنا جو تمہیں قرآن سے تبیانا لکل شے نکال کر دکھا سکے. بلند ترین صلوات. اللہم صل علی
بس عزیزان جس قلب میں پورا علم قرآن محفوظ ہے، آج بھی وہ قلب مطہر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قلب طاقت رکھتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کل امر کو کنٹین کرنے کے لیے سارے ملائکہ تو لے کر آتے ہیں۔ آیت کے الفاظ پر غور کریں نا، تنزل الملائکۃ والروح، سارے ملائکہ اور روح باذن ربہم، اپنے پروردگار کے اذن سے لاتے، کیا لاتے ہیں؟ کل امر کو لے کر آتے ہیں۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر جب اپنے کل پر پہنچتا ہے تو کسی ایک فرشتے کے بس کی بات رہتا بھی نہیں، ایک فرشتے کے بس کی بات نہیں رہتا۔ پس کل امر کو لانے کے لیے سارے فرشتے چاہیے، جو امر سارے فرشتے لاتے ہیں اکیلے معصوم کے قلب میں طاقت ہے اسے برداشت کرنے، تو جس کا قلب کل امر برداشت کر سکتا ہو وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے اس کے جو فرشتے کی شکل بھی نہ دیکھ سکتا ہو؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم خاک پائے اہل بیت بھی نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ان کا احسان، میں نے عرض کیا یہ ان کا احسان ہے کہ نازل ترین شکل میں میرے اور آپ کی جیسی شکل میں آ کر، میرے اور آپ کے جیسی زندگی گزار کر، میرے اور آپ کی جیسی زندگی گزارے، یہ واقعہ ہے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کربلا امام حسین کا معجزہ ہے، اس لیے کہ کربلا برپا کر دی حسین نے میرے اور آپ جیسے انسانوں کی حد میں رہ کر۔ کوئی معجزہ نہیں دکھایا امام نے کربلا میں، اور خود بھی نہیں دکھایا، خود اکیلے عباس اتنے باکرامت ہیں، اگر اشارہ کر دیں تو تہس نہس ہو جائے سب کچھ۔ اکیلے جناب علی اکبر اتنے باکمال ہیں، اشارہ کر دیں سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن انسانی حد میں رہ کر کربلا کو برپا کیا تاکہ ہم اور آپ سمجھ سکیں کہ وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ آج کی شب صرف علی کے فضائل کو گننے کی شب نہیں ہے، یہ سمجھنے کی شب ہے کہ میرے مولا نے میرے اور آپ جیسی عام زندگی گزار کر یہ سمجھا دیا کہ اگر ہماری اتباع میں آؤ گے تو وہاں تک پہنچ سکتے ہو۔ لہذا آج کی شب میں علی سے منسوب شب ہے، آج کی شب میں اپنے قلوب کو پرواز دینی ہے، کوئی علی کی مظلومیت، کوئی مظلومیت۔ آج یاد کرو اگر علی کی اس مظلومیت پر آنسو بہیں کہ کس طرح سے میرے مولا کی گردن میں رسی باندھ کر کھینچا، اس پر رو لو۔ اگر علی کی یہ مظلومیت سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح سے میرے مولا نے زہرا کو در و دیوار کے درمیان میں پستے ہوئے دیکھا ہوگا، اس مظلومیت پر رو لو۔ علی کی مظلومیتیں کم تو نہیں ہے نا، لہذا علی کی مظلوم، میں نے کہا تھا نا علی جہاں گریہ کرتا ہوا دکھائی دے علی کی مظلومیت وہاں ہے۔ کبھی جناب زہرا کے سامنے آنسو نہیں بہائے، اس لیے کہ زہرا خود بھی قلب کی قوت ہے اور زہرا خود بھی مصیبت میں ہے۔ زہرا علی کے سامنے اپنے آنسو چھپاتی ہے، علی زہرا کے سامنے اپنے آنسو چھپاتے ہیں، لیکن ایک مقام وہ ہے کہ جب علی زہرا کے سامنے رو پڑے، کیوں؟ اس لیے کہ فضہ نے آ کر بتایا ہے زہرا کو کہ لوگ علی کو سلام نہیں کیا کرتے۔ علی جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، زہرا ایک مرتبہ علی سے پوچھتی ہے، یا ابن الحسن یا امیر المومن، میں نے سنا ہے کہ اب مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، رو کر کہتے ہیں نبی کی بیٹی بات اگر اتنی ہوتی علی برداشت کر لیتا، نوبت یہاں پہنچ گئی ہے علی سلام کرتا ہے، یہ جواب نہیں دیتے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے کبھی علی کی اس مظلومیت پر غور تو کرو، علی مدینہ میں نبی کے بعد کتنا مظلوم ہو گیا تھا۔ ارے پیغمبر کی سنت میں وہ کون ہوتا ہے کہ جس کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا؟
علی کی مظلومیت ہے یہ، اس حالت میں علی دین کا تحفظ کر رہا ہے، لہذا علی کی تو مظلومیتیں بہت ہیں، بہت مظلومیتیں ہیں، جو مظلومیت یاد آ جائے، لیکن جا غور کرنا علی کو 2 دن اور 1 رات گزر چکے ہیں ضربت لگے ہوئے، تلوار کی ضربت کا اثر بھی اور زہر کا اثر اتنا ہے۔ اسبغ بن نباتہ کہتا ہے کہ میں جب داخل ہوا تو علی کے چہرے کا رنگ اتنا زرد ہو چکا تھا کہ میرے مولا کے چہرے پر پڑے ہوئے زرد رنگ کے کپڑے میں اور علی کے چہرے کی زردی میں فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا، اتنا زرد ہو چکا ہے، اتنا زرد ہو چکا ہے۔ طبیب نے اتنا کہا ہے امام حسن سے کہ مولا کو دودھ پلاؤ، ہو سکتا ہے دودھ سے افاقہ ہو جائے، لیکن 2 شبوں سے یتیموں کا خیال رکھنے والا، 2 شبوں سے یتیموں کا خیال رکھنے والا جب نہ جا سکا تو یتیم تلاش کرتے ہوئے باہر نکلے، لوگوں سے پوچھتے ہوئے، اب پوچھتے پوچھتے علی کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اب معلوم ہوا کہ وہ جو باپ بن کر شبوں میں آتا تھا، وہ جو آ کر پیار کرتا تھا، ضربت کا اثر ہے۔ حکیم نے کہا ہے دودھ لے کر آ۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ کر اپنے گھروں میں گئے، اپنے کوزوں میں دودھ لے کر علی کے دروازے پر امام حسن مصطفیٰ سے کہہ رہے ارے ہمارے مولا کو دودھ دے دے۔ میں کہوں گا یا علی آج آپ کو دودھ کی ضرورت تھی، کوفے کے بچے دودھ لے آئے، لیکن کل آپ ہی کا ہم نام علی ہوگا۔ کربلا کے میدان میں صرف 2 گھونٹ پانی حسین مانگ رہے ہوں گے، لیکن اسے دودھ کے بجائے، ارے پانی کے بجائے تیر سے شعبہ مل۔ علی اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، غشی کے دورانیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزوں ایک وقت وہ آیا جب علی نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کرنا شروع کی، لیکن وصیت بھی عجیب طریقے سے ہے۔ دیکھو میرے قاتل کو وہی کھلانا جو مجھے کھلا رہے ہو، اس کو وہی پلانا جو مجھے پلا رہے ہو۔ شاید علی یہ پیغام دینا چاہتے ہو اے کوفہ والو، ہم تو قاتل کو بھی پانی پلاتے ہیں، ہم تو گناہگار کو بھی پانی پلا رہے ہیں، ارے کربلا میں میرے بچے بے گناہ ہو گئے، شاید کوئی کوفی پانی پلانے والا آ جائے۔ پھر عجیب بات کی ہے پیغمبر مولا نے، عجیب بات کی ہے اور کہا دیکھو اگر اس نے مجھے 1 ضربت ماری ہے، اسے بھی 1 ہی ضربت لگانا، اگر یہ 1 ضربت سے مر جائے تو اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، اس کے لاش کے اعضاء نہیں کاٹنا۔ میں کہوں گا مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شاید احد کا میدان یاد آ رہا ہوگا، احد کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ ہند ملعونہ نے جناب حمزہ کے جگر کو چاک کیا، آپ کے اعضاء کو کاٹا، تو جب پیغمبر کو کسی نے بتایا نا کہ جناب صفیہ آ رہی ہے، جناب حمزہ کی بہن تشریف لا رہی ہے، پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے کہا جو بھی ملتا ہے فوراً اس سے حمزہ کی لاش کو چھپاؤ، حمزہ کی لاش کو چھپاؤ۔ کیوں یا رسول اللہ؟ ارے بہن نے اس حالت میں بھائی کی لاش کو دیکھا تو بہن مر جائے گی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ 11 محرم کی صبح ذرا کربلا کر دیکھنا، ارے زینب حسین کے لاشوں پر کھڑی، کیسے دیکھا ہوگا زینب نے، کیسے دیکھا ہوگا؟ ارے جتنی زینب محبت کرتی ہے حسین مسئلہ نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد آزادارو عجیب جملہ کہا ہے، عجیب جملہ علی نے کہا میں نے رسول سے سنا ہے، میں نے رسول سے سنا ہے، حدیث پیغمبر ہے، قول پیغمبر ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اگر نجس جانور بھی مر جائے تو بھی اس کا بھی مسئلہ نہ کرنا، اس کے بھی اعضاء کو مت کاٹنا۔ میں کہوں گا یا علی یہ کون سا مرحلہ ہے کہ جس میں آپ رسول کی یہ حدیث سنا رہے ہیں؟ تو شاید علی کی آنکھیں دیکھ رہی ہوگی کہ کربلا میں رسول کا ہی بیٹا ہوگا، رسول کا کلمہ پڑھنے والے کوئی انگوٹھی کے لیے حسین کی انگلی کاٹ رہا ہوگا، کوئی لباس کے لیے حسین کے اعضاء کو کاٹ رہا ہوگا، ارے روریاں کرنے کے بعد حسین کی میت پر گھوڑوں کو دوڑا۔ علی دیکھ رہے ہیں
لیکن عزیزو ایک وقت وہ آیا، علی کے عاشقوں، اے علی کے عاشقوں، اب مولا کے اوپر آخری وہ مرحلہ آ رہا ہے، آہستہ آہستہ علی کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، نفس کمزور ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آیا جب علی اپنے پروردگار کے حضور پہنچ گئے۔ امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا، ایک مرتبہ سر سے امامہ اتارا، ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس علی کا یہ کہنا تھا، علی حسن کا یہ کہنا تھا۔ علی کی بیٹیاں آ کر مولا سے لپٹ کر رونے لگیں۔ میں کہوں گا جناب زینب سے، ارے اپنے بابا کی میت پر جتنا رونا ہے رو لو میری بیوی، آج جتنا رونا ہے، آج جتنا رونا ہے رو لو۔ ارے کل کربلا میں جب حسین پر رونا چاہو گی کوئی تعزیہ آنے لگا، آج جتنا رونا ہے رو لو۔ علی نے وصیت کی، اپنے بچوں کو وصیت کی، غسل و کفن تیار ہو گیا، علی کا تابوت اٹھ رہا ہے، لیکن عزادارو علی کا تابوت رات کی تاریکی میں اٹھ رہا ہے، تاریکی میں اٹھ رہا ہے۔ یہ تاریکی میں کیوں اٹھ رہا ہے؟ اس لیے کہ خوارج کا خوف ہے۔ حسن اپنے ساتھ بعض بھائیوں کو لے کر پہنچے، نجف اشرف میں دفن کیا، لیکن آج حسن مجتبیٰ کو بھی ایک قبر کا نشان مٹانا ہے، ایک قبر کا نشان مٹانا ہے۔ میں کہوں گا امام حسن مجتبیٰ سے، مولا آج تو آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ علی نے کس طرح سے زہرا کی قبر کے نشان کو مٹایا تھا۔ ارے باپ کی قبر کا نشان مٹانا حسن مجتبیٰ کے لیے اتنا ہی سخت ہے، لیکن میں کہوں گا یا علی آپ کی قبر کا نشان 100 سال کے بعد ظاہر ہو گیا۔ ارے میرے بی بی کی مصیبت یہ ہے آج 1400 سال کے بعد بھی نہیں معلوم زہرا کا بیٹا اپنی جدہ کے لیے یا ریاض الجنہ میں بیٹھ کر روتا ہوگا یا بقیہ کے قبرستان میں ٹوٹی ہوئی قبروں کے درمیان اپنی جدہ کی قبر کو تلاش کرتا الا ولعنۃ اللہ علی القبر وسيعلم الذين